بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن اعرض عن سنتی فلیس منی صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، آج ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے، وضو کی سنتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جانتے ہیں وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ وضو کی سنتوں میں سب سے پہلے نمبر پر نیت کرنا ہے کہ جب بندہ وضو کرنے لگے تو سب سے پہلے وضو کی نیت کرے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اس پر ثواب دیا جائے گا، اس پر اجر دیا جائے گا، اور اگر نیت بری ہوگی تو اس پر اجر نہیں دیا جائے گا، ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور نیت نہیں کی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وضو کی نیت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حکم الہی کو مانتے ہوئے وضو کرنے کی نیت کی جائے۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یا اگر استنجا کرنا ہے تو استنجے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، لیکن اس کے لیے خیال کیا جائے کہ واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، یا سطر کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ لیکن اگر واش روم کے اندر چلا گیا، بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا، یا سطر کھول لیا اور اس کے بعد یاد آیا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ بسم اللہ واش روم جانے سے پہلے یا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھونا ہے، اور دھونے میں یہ خیال کیا جائے کہ اگر پانی برتن میں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ بڑے برتن میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو کوئی چھوٹا برتن موجود ہے تو اس چھوٹے برتن کے ساتھ بڑے برتن سے پانی لے کر اس کو ہاتھوں پر اڈیلا جائے گا۔ لیکن اگر بڑے برتن میں پانی ہے اور کوئی چھوٹا برتن موجود نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر برتن میں داخل کیا جائے۔ اگر ہاتھ پہلے سے گیلا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، جیسے مرضی داخل کیا جائے، لیکن اگر ہاتھ سوکھا ہوا ہے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر برتن میں داخل کی جائیں اور اس سے پانی لے کر اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کر کے بائیں ہاتھ کو دھویا جائے، اور اس طریقے سے وضو کو شروع کیا جائے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پانی میں ویسے ہی، جو ان کے ہاتھ سوکھے ہوتے ہیں، اور برتن میں ویسے ہی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور اس سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس کے ہاتھ سوکھے ہوئے تھے اور اس نے برتن کے اندر ڈال دیے اور ویسے ہی وضو کر لیا، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا پانی جو ہے مستعمل ہو چکا ہے، اور مستعمل پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ ہاتھ ڈالنے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو برتن میں داخل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اگلی سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ مسواک کی جائے۔ مسواک ایک بالشت لمبی ہونی چاہیے، اگر ایک بالشت سے زیادہ ہوگی تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر رکھی جائے اور چنگلی نیچے رکھی جائے اور انگوٹھا بالکل قریب رکھا جائے جہاں سے مسواک کرنی ہے،
اور نیچے کی طرف ہو، اور مسواک چوڑائی میں کرنی چاہیے، لمبائی میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات مسواک کو لمبائی میں کرتے ہیں، یعنی دانتوں کی لمبائی میں کرتے ہیں، حالانکہ دانتوں کی لمبائی میں مسواک کرنا جائز نہیں ہے، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے دائیں طرف کے اوپر والے دانتوں میں مسواک کی جائے، پھر بائیں طرف کے اوپر والے دانتوں میں، پھر دائیں طرف کے نیچے والے دانتوں میں، اور پھر بائیں طرف کے نیچے والے دانتوں میں مسواک کی جائے۔ اس کے بعد اپنے ناک میں پانی داخل کیا جائے، اور ناک میں پانی داخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی داخل کیا جائے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے ساتھ ناک کو صاف کیا جائے۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہی پانی داخل کرتے ہیں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی ناک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض حضرات بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی پانی داخل کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی داخل کیا جائے اور نرم حصے تک پانی داخل کیا جائے، تاکہ ہر ذرہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ گیلا ہو جائے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے ساتھ ناک کو صاف کیا جائے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھویا جائے، اور اس میں سنت یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ دھویا جائے تو مکمل طور پر چہرہ تر ہو جائے۔ اگر پہلی مرتبہ دھویا کچھ حصہ تر ہوا، دوسری مرتبہ دھویا پھر کچھ حصہ تر ہوا، اور تیسری مرتبہ دھویا پھر کچھ حصہ تر ہوا، تو اس طرح وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، یعنی پہلی مرتبہ دھونے سے مکمل طور پر چہرہ گیلا ہو جائے، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب دھویا جائے پھر مکمل چہرے پر پانی لگے، اور تیسری مرتبہ بھی دھونے سے مکمل چہرے پر پانی لگے، تو اس طرح سنت ادا ہوگی۔ اس کے بعد بازوؤں کو 3 مرتبہ دھونا، اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ تینوں مرتبہ پانی جسم کے ہر حصے پر لگے۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک ہی مرتبہ نئے پانی کے ساتھ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد پاؤں کو دھونا 3 مرتبہ، اور اس میں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے ساتھ دائیں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے تک آئے، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے بائیں پاؤں کی چھنگلی تک خلال کرے۔ پھر اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر خلال کے بغیر پانی انگلیوں میں سے گزر جاتا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا، لیکن اگر انگلیوں میں سے پانی نہیں گزرتا تو پھر اس میں خلال کرنا جو ہے وہ فرض ہوگا، کیونکہ پاؤں کا دھونا فرض ہے اور اس میں ہر حصے کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر انگلیوں میں سے پانی بغیر خلال کیے گزر جاتا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا اور خلال کرنا سنت ہوگا، لیکن اگر انگلیوں میں سے پانی نہیں گزرتا، انگلیاں گیلی نہیں ہوتی، تو پھر خلال کرنا فرض ہوگا۔ ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔